ملک صاحب آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ جس طرف اشارہ کیا ابصار صاحب نے, ٹویٹ کا تذکرہ کیا, ایکسپوسٹ کا تذکرہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی, کل بھی ہم نے اس طرح کے ایکسپوسٹ دیکھے, ایران سے بھی اس طرح کے ایکسپوسٹ آ رہے ہیں. تو سر یہ پوسٹرنگ تو ایسی سچویشنز میں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس اتنے ایسے حالات میں کہ جہاں دونوں ممالک کسی ایک جگہ پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, اس سے پہلے جو جنگ کے آغاز سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ بھی ایک ساتھ نہیں بیٹھے تھے, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں میسیجنگ ہو رہی ہوتی تھی, لیکن یہاں پر ایسی سچویشن میں اور ایک مثبت پیغام جے ڈی وینس لے کر آ رہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, ادھر سے ایران کا پورا وفد آ رہا ہے, کتنی مثبت اس سے امید آپ کو لگ رہی ہے اس سارے پروسیس سے؟ دیکھیے ابصار نے ابھی جو تبصرہ کیا بالکل وہ درست بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت تاریخی موقع دیا ہے, تو اللہ کرے کہ یہ ایک تو کامیابی سے مذاکرات مکمل آمین ہوں, آمین. اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ایران اور امریکہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور دنیا امن کی طرف واپس جائے, بلکہ پاکستان کے اوپر بھی اللہ اپنا خاص کرم کرے. مئی میں بہت اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تھی مارکہ حق میں, بے اور شک. اب اس پاکستان نے جو سفارتکاری کے میدان کے اندر جو فیسیلیٹیٹ کیا امریکہ اور ایران کے مابین بات چیت کے عمل کو, اور ساتھ ہی ساتھ عرب دنیا کو مزید تباہی سے بچایا, تو ایک بہت ہی تاریخی موقع ہے پاکستان کے لیے بھی. ایک خاص عرصے تک تو ہمارے عرب دنیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے, بہت گرم جوشی تھی, لیکن پھر انہوں نے ہمیں کچھ ایسے دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستانی پرائم منسٹر یا آرمی چیف وہاں جیسے ہی ریاض میں اتریں گے یا دبئی میں پہنچیں گے تو توقع یہی کی جائے گی کہ $1 ارب ادھار مانگنے آئیے. تو اللہ کرے کہ ہم اس فیز سے نکل کر دوبارہ ایک گرم جوش تعلقات پیدا ہو جائیں. مارکہ حق کے بعد وہ گرم جوشی کسی حد تک سعودی عرب اور پاکستان میں ریسٹور ہو چکی ہے, باقی کچھ ممالک کے درمیان ابھی اتنا قربت نہیں ہے. اللہ کرے کہ وہ بھی دن آئے کہ تمام عرب ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں, اور پاکستان کے ساتھ جو ان کی گرم جوشی تھی ماضی والی وہ بھی لوٹ آئے. لیکن اس کے لیے ضروری وہی بات ہے جس کی طرف ابصار عالم نے کہا کہ وہ جو کشکول ہے وہ توڑنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اپنا ہاؤسنگ آرڈر سب سے پہلے لانا پڑے گا. ابھی جو یو ای والا معاملہ ہے جس کو ہم 10-15 سال سے $1 ارب, $2 ارب, $3 ارب ریزرو میں رکھ کے تو پھر کام چلاتے رہے, اس سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے. ریلیشن وہ ہونے چاہیے جس میں ہمیں کہیں $500 ملین مانگنے پہنچ جاتے ہیں, کبھی $1 ارب مانگنے پہنچ جاتے ہیں, اس اسٹیج سے ہم آگے بڑھ جائیں تو پھر یقیناً ہم عزت کے ساتھ اور اپنے ملک صاحب تعلقات جس کو ٹرسٹ برادرانہ بھی کہہ ڈیفیسٹ کی سکتے ہیں آپ نے اور بات کی نا, ٹریڈ اور بزنس ریلیشنز بھی بڑھا ملک سکتے ہیں. صاحب آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جو بات کر رہے ہیں کہ جہاں بھی جاتے تھے تو لگتا تھا شاید کچھ مانگنے کے لیے پہنچ گئے, لیکن اس وقت جو پاکستان کا اسٹریچر ہو گیا ہے, جس طرح کا پاکستان کا قد ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو ایک انویسٹرز کی بات ہو رہی ہوتی تھی کہ فورن انویسٹر آئے کیسے, تو پاکستان اس فیلڈ میں بھی اپنے آپ کو اتنا بہتر کر سکتا ہے یا وہ اپورچونٹی کریٹ کر سکتا ہے کہ جہاں سے پھر ہمیں آتے ہوئے دکھائی دیں بجائے اس کے کہ ہم خود کشکول لے کر جا رہے ہوں؟ ابھی تو وہ موقع نہیں ہے, لیکن اللہ کرے کہ وہ بھی ایسا ہو جائے, کیونکہ ابھی سفارتکاری کے میدان میں گرم جوشی پیدا ہوئی ہے, ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے. برٹش پرائم منسٹر آپ کو کال کر رہا ہے, فرانسیسی صدر آپ کو فون کر رہا ہے, دنیا کے باقی ممالک کے صدور ان کے پرائم منسٹر کال کر رہے ہیں. اگر ایک کال جو ہے وہ ٹرمپ کی یا جے ڈی وینس کی وہ آرمی چیف کو جاتی ہے, فیلڈ مارشل کو, تو دوسری کال اس آگڈار کو آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی ریئر اپرچونٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہے. اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا ہمارا کام ہے, ہمارا ہنر ہے. ہماری سب سے بڑی جو اس وقت ولنریبلٹی ہے وہ اکانومی ہے. جی پاکستان کے ایٹ لیسٹ جو ریسنٹ پاس کے اندر 2-3 مواقع ایسے آئے ہیں کہ اس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر دونوں مل کے ان کی مشترکہ کامیابی یہ ہوتی تھی کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا جو پروگرام ہے وہ کیسے شروع کروا سکیں, اور اس کے لیے جو عرب دنیا سے $2-4-5 ارب چاہیے وہ قطر, سعودی عرب, یو اے اور پلس چائنا سے ملا کے ہم کیسے لے پائیں تاکہ وہ منیمم جو ریزرو کی ریکوائرمنٹ آئی ایم ایف ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ہم پوری کریں. جی تو ایٹ لیسٹ میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ موجودہ آرمی چیف بھی اور اس کے جو پریویس آرمی چیف تھے دونوں وہ پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر اس کوشش کے اندر مشترکہ طور پر کام کرتے تھے کہ یہ $1 ارب جا کے مانگے اور پاکستان کے ریزرو میں رکھ سکیں. اس ولنریبلٹی کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ حکمت عملی ہونی چاہیے. جی اگر آپ کے پاس $20-25 ارب کے ریزرو اپنے پڑے ہوں, ادھار کے نہ مانگے ہوں, تو پھر آپ عزت کے ساتھ دنیا جی میں جا کے تو جی ٹریڈ اور بزنس ریلیشنز کی بات کر سکتے ہیں. بالکل ابھی ٹھیک. ملک ہماری صاحب وہ یہ بہت پوزیشن نہیں ہے, اور امپورٹنٹ اس آپ میں نے سب سے بات کی ہے. بڑی میں کمی اگر آپ ہماری جو اجازت دیجئے ایکسپورٹ کی فیلئر ہے. میں اسی کو ہی آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں ساجد صاحب کی طرف. ساجد صاحب یہ ملک صاحب بہت امپورٹنٹ بات کر رہے تھے, اب ابصار صاحب نے بھی اسی طرف توجہ دی, اسی طرف ہی انہوں نے بات کی کہ جو سفارتی معاملات اس وقت ہیں اس سے جو اپورچونٹی کریٹ ہو رہی ہے پاکستان کو اپنا رخ اس طرف کرنا چاہیے. تو سر اس کو ہم کیسے
اس اپرچونٹی میں بدل سکتے ہیں اور پاکستان کیا معاشی اعتبار سے بھی کوئی فائدہ اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا کا اگر میں دیکھتی ہوں تو ایک طرف ہم اگر امن کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہم نے دنیا کی معیشت کو بھی تو بچا لیا ہے. یہ جو آبنائے ہرمز کی وجہ سے بلاکیج آ رہی تھی, معیشت رک رہی تھی, اور پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ بڑھ رہا ہوتا تو اس وقت مہنگائی اور باقی معاملات کہاں جا رہے ہوتے. تو یہ بھی پاکستان نے بچایا. ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے کہا کہ پاکستان نے دنیا کی معیشت کو بچا لیا، اور اب میں ندیم صاحب سے، ابصار صاحب سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جب دنیا کی معیشت کو بچا لیا ہے تو اب اپنی معیشت کو بنا لینا چاہیے. دیکھیے میرے نزدیک ایک سمپل سا لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر ہمارے اندر ہمارا اپنا انویسٹر اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ انویسٹ کرے گا، تو وہ سب سے بڑی اٹریکشن ہوگی فورن انویسٹر کے لیے آپ کے پاس آنے کے لیے، انٹرنل سٹیبلٹی کے بعد، سیفٹی سیکورٹی انٹرنل سٹیبلٹی. اور وہ بھی تب ہوگا جب ہمارا اپنا انویسٹر سیکیور فیل کرے گا. اس کی ون ونڈو کے پیچھے وہ میرر کی طرح 50 ونڈوز نہیں ہوں گی، ایک ہی ونڈو ہوگی جہاں پہ اس کو انویسٹمنٹ فرینڈلی بنایا جائے گا. ورنہ کیا وجہ تھی کہ یہاں سے چھوڑ کے لوگ بنگلہ دیش چلے گئے، جس کو ہم ہمیشہ بچپن میں سنہری ریشہ اس کی کہتے تھے. وہاں پہ ساری کاٹن انڈسٹری چلی گئی. دنیا بھر میں چین کے بعد دوسرے نمبر پہ کاٹن کے جو کپڑے سلے سلائے ایکسپورٹ کرنے والا ہے ملک، وہ اس وقت بنگلہ دیش ہے. یہ پاکستان کو ہونا چاہیے تھا. تو میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے ہم نے ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر ثابت کیا، جیسے ابشار صاحب نے بھی تاریخ یاد دلائی کہ موروکو ہے، الجزائر ہے، تیونس ہے، ان کنٹریز کو جس طرح ہم نے ہیلپ کی، اٹ واز امیزنگ کہ وہ کالونیز تھے یورپ فرانس کی، ان ملکوں کی، اور وہاں پہ ہم نے ہیلپ کیا. پھر چائنا، ہم نے وہ جو کیسنجر کے آپریشن کی آپ ذرا پڑھیں اس کی ڈیٹیل، تو امیزنگ. تو پوٹینشل ہے. پوٹینشل یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم نے مقروض ہوتے ہوئے ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا. اور سر ہم نے تاریخ اپنے بھی ایسی سارے ہی ہے ہماری الحمدللہ. آزادی کے فوراً بعد اگلے سال ہی ہم نے ایک ایسے ملک کو جو آج کامیابی کے جھنڈے گاڑتا ہے، اس کو ہم نے قرض دیا تھا، اور آج ہم اس سچویشن پہ ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی اقساط کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ابصار صاحب، آپ نے ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایکس پوسٹ ابھی جس کا حوالہ دیا، جو آپ نے ریڈ کیا، ایک تو آپ اس کو ٹروتھ سوشل پہ جی، تو اب اس کو ایک تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ جے ڈی وینس پر بھی بات کی جائے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر بڑا اسپیکولیشن بہت زیادہ ہوتی رہی، آ رہے ہیں نہیں آ رہے، آ رہے ہیں نہیں آ رہے، اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان آ رہے ہیں. اور ان کا کردار جو ہم نے جب اس جنگ کے آغاز سے ہم نے دیکھا کہ جس وقت آغاز ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ اس کے مخالف نظر آ رہے تھے. یہ کتنی امپورٹنس ہے ان کی، کیونکہ اس سے پہلے اسٹیو وٹکاف یا جیرڈ کشنر یہ تو پہلے بھی مذاکرات کا حصہ رہے ہیں، لیکن جے ڈی وینس کا آنا یہ ایک مثبت راہ ہے. بالکل مثبت ہے. اور وہ ری سیٹ کی جو بات کی ہے اس سے لنک بھی ہے. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے، مجھے تو انہوں نے یہ ایکسپلین نہیں کیا کہ کس چیز کے بارے میں کہا ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں اس وقت اور بڑا ایونٹ تو کوئی نہیں ہو رہا اس سے بڑا، تو اسی لیے کہا ہے. دوسرا ان کا اپنا جو وہاں پہ ایک سکینڈل ہے ایپسٹین فائلز والا، جس میں میلانیا ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اب اس پہ دباؤ پڑ گیا ہے کہ وہ آئے وہاں پہ وہ سینٹ کی کمیٹی کے سامنے. تو میرا نہیں خیال اس کو وہ مینشن کر رہے تھے، تو اسی بات کو مینشن کر رہے تھے. تو آپ نے جو پازیٹیو ہونے کی بات کی ہے، تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنا پازیٹیو ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر تو سب کو پازیٹیو ہونا چاہیے اور امید بھی کرنی چاہیے.